السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مل السماوات ومل الارض ومل ما بینہما ومل ما شئت کما تحب ربنا وترضى۔ ایمانیات، ہم نماز کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں ایک سٹیپ اور مزید۔ سورہ انفال کی اس صورت سے ہم نے جو شروع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری آیت ہے بیسیکلی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا۔ یہ سچے کھرے پکے مومن ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنے اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ صرف اور صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کرے۔ ینصرکم اللہ فلا غالب علیکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمہ هل ہن ممسکات برحمتی قل حسبی اللہ علی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ ان سے کہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے، قل ارأیتم، آپ نے دیکھا ہے جس کے پاس تم جاتے ہو اور جسے تم مانگتے ہو، اگر اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اوپر آزمائش ڈالنا چاہتا ہے، تمہارے اوپر تکلیف آنی ہے، تو یہ سارے مل جائیں، تمہارے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں، کیا اللہ کے اس عذاب، آزمائش اور تکلیف سے تم بچا سکتے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اوپر رحمت کرنا چاہتا ہے، تو یہ سارے مل جائیں، اس رحمت کی جو برکھا ہے، یہ رحمت کی جو بارش ہے، کیا اس کو روک سکتے ہیں؟ ان سے کہہ دیجیے، اگر یہ استطاعت نہیں رکھتے تو پھر قل حسبی اللہ، قل حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا وکیل میرا اللہ ہے۔ میرے لیے میرا وکیل کیا کرتا ہے؟ اپنے کلائنٹ کی جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے آگے کھڑے ہو کر اس کا مدعا بیان کرتا ہے، وہ سارا کا سارا بوجھ اپنے اوپر لیتا ہے۔ جب آپ اللہ کی پشت پہ ہو گئے، اللہ آپ کے سامنے ہو گیا، کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے؟ نیور 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 فار ایور، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر صرف وہ توکل کریں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت میری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اور کہا کہ مجھے ایک خوبصورت سی نصیحت کر دیجیے۔ تو میری امی جان نصیحت کرتی ہیں، تیرا اگر توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس طرح ہو جیسے کہ اللہ کی مخلوق جو ہے نا، ہوائی مخلوق، ٹھیک ہے، اور بحری مخلوق جو آسمان پہ اڑتی ہے اور پانی کے نیچے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی رزق کو اٹھا کے نہیں چلتی۔ وَقِئِم مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کتنے ہی چھپائے ہیں، کتنے ہی جانور ہیں، کتنی ہی بحری اور جو ہے نا فضائی مخلوق ہے، اپنا رزق اٹھا کے نہیں چلتی، لیکن رات کے وقت وہ پیٹ بھرا ہوتا ان کا۔ اگر اس طرح توکل کرو تو اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا، وہاں سے رحمتوں کی برکھا نچھاور ہوگی، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ کافی ہو جاتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دیتے ہیں جس کا انسان کو شعور بھی نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے بھی میری مدد ہو سکتی تھی، اس طریقے سے بھی میری جو ہیلپ ہو سکتی تھی۔ تو یہ جو ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، اے بندے تیرے لیے تیرا رب کافی نہیں ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ مِن دُونِهِ، وہ تمہیں لوگوں سے ڈراتے ہیں، تمہیں لوگوں سے ڈراتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ زیادہ حق پہ ہیں کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، ٹھیک ہے نہیں، وَتَخْشَى النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدُّ خَشْيَةً، یہ لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرا جائے یا اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ میرے سے ڈرو۔ وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، ان سے کیوں خوف کھاتے ہو؟ میرے سے خوف کھاؤ۔ اس دل کے اندر ایمان ہے، ایمانیات ہیں، تو پھر یہ جو دل ہے نا، اس کے اندر خشیت الہی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، خوف کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جو ہے نا، جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر سمندر میں ایک طغیانی آتی ہے، پھر آہستہ 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 سکینت اختیار ہو جاتی ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم من ذکر اللہ، پھر اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اور ان کی جلود کے اوپر، ان کی جلدوں کے اندر جو ہے نا وہ سکینت اور طمانت اور اطمینانیت اور سکون برپا ہو جاتا ہے ہر طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ جس کو چاہے دے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ان لوگوں میں سے کر دے جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے، اور اگر نسیان ہو جائے، بھول ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بڑا جب مرتبہ دیتے ہیں تو سزا بھی اتنی ہی رکھتے ہیں۔ اگر نسیان بھی ہو جائے، بھول بھی ہو جائے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چھوڑتے۔ پھر دیکھیے آدم علیہ السلام سے نسیان ہوئی، بھول گئے تھے کہ اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اس درخت کے قریب نہ جانا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، ٹھیک ہے نا۔ وعصى آدم ربہ فغوی، فعصى آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ درخت کھا لیا، شرم کپڑے اتر گئے، شرم گاہیں ننگی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا لہبط منہا جمیعا، نکل جاؤ میری جنت سے، آپ نکل جاؤ، ٹھیک ہے، نکل جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام سے نسیان ہوئی، بھول ہوئی، ٹھیک ہے نا، اللہ سے عذاب مانگ لیا، اللہ نے کہا آ جائے گا 3 دن کے اندر۔ اب اللہ نے کہہ دیا 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا، تیری دعا ہم نے قبول کر لی، تو انتظار کر، ٹھیک ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا چلو ان کے اوپر تو عذاب آنا، میں تو جاؤں یہاں سے نکلوں نا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نسیان کے اوپر، اس بھول کے اوپر یونس علیہ السلام کو معاف نہیں کیا تھا۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، ٹھیک ہے نا۔ وَظَنُّون، وہ غصے میں آنے والا، اپنی قوم پہ غصے میں آ گیا، اللہ سے پکارا، اور
دعا کیا اپنی دعا کیا کر لی اپنی قوم کے لیے، ٹھیک ہے نا، دعا کیا کی کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے، عذاب آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں جو ہے نا وہ پہنچا دیا، ٹھیک ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے فنادا فی الظلمات، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر ان اندھیروں کے اندر انہوں نے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے، میرے سے نسیان ہوئی، میرے سے بھول ہوئی، ٹھیک ہے نا، اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا تو ٹھیک ہے نا، اللہ میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالم تھا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لولا، اللہ کہتے ہیں فَلَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام اگر مچھلی کے پیٹ کے اندر، ٹھیک ہے نا، یہ دعا نہ کرتے، ہمیں پکارتے نہ، تو پھر ہم قیامت تک یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے۔ لولا یکون من المسبحین، یہ ہماری تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، ہم قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ تو اللہ کی جو پکڑ ہوتی ہے نا وہ بڑی سخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، توکل اللہ پہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے اگلی جو بات آ رہی تھی اسی ہی آیت میں کہ اللہ کے دیے گئے رزق میں خرچ بھی کرنا چاہیے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پروو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔